الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على پروردگارا بحق شہدائے کربلا بحق اسرائے آل محمد عزاداران حضرت سید الشہداء کی تمام کے تمام حاجتوں کو روا فرما پروردگارا جو مومنین اور مومنات اول محرم الحرام سے عزاداری ابا عبداللہ الحسین میں اس فرش عزا پر تشریف فرماتے رہے پروردگارا ان تمام عزاداروں کی حفاظت فرما ہر قسم کے آفات بلا وبا اور کورونا سے تمام عزاداروں کی حفاظت فرما پروردگارا ملک عزیز پاکستان کو اس وبا سے نجات کلی عطا فرما پروردگارا ملک عزیز پاکستان کو مستحکم سے مستحکم تر فرما یزید اور آل یزید دنیا کی جس گوشے کنار میں ہوں اس میں نیز کو نابود فرما اور محمد و آل محمد صلوات عزاداران امام عالی مقام گفتگو ہماری اس منزل پر پہنچی ہے کہ علل رونمائی واقع عاشورہ کیا ہے اسباب و علل پہ گفتگو کرتے رہے انہی علتوں میں سے ایک علت انہی دلیلوں میں سے ایک دلیل انہی اسباب میں سے ایک سبب
اس زمانے کے خواص ہیں. خواص اسلام اس کو ذہن میں رکھیں. خواص کائنات کے اندر موجود کسی بھی سماج کے اندر، کسی بھی سوسائٹی کے اندر موجود لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. تقسیم ہوتا ہے، ایک گروپ ہے خواص کا، دوسرا ہے عوام کا. یہ دو حصوں میں ہر معاشرہ تقسیم ہو جاتا ہے. خواص اسے کہتے ہیں کہ جو معاشرے کا فیصلہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، فیصلے ساز افراد، معاشرے کے باغ دوڑ جن کے ہاتھوں میں ہو، معاشرے کے فیصلے جن کے ہاتھوں میں ہو، معاشرے کا نظم و نسق جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہو، سماج کے اندر جن کی بات چلتی ہو، انہیں خواص کہتے ہیں. یہ ہیں خواص. اس کے مقابل میں ایک گروپ وہ ہے کہ جو کسی بھی معاشرتی فیصلے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. جس طرف ہوا چلی اسی طرف چل پڑے. توجہ سے سنیے گا. افراد کم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، افراد کے اندر کیفیت ہونی چاہیے. مجھے پتہ ہے کہ میرے سامعین غور سے سنتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے عوام وہ ہے کہ جنہیں فیصلے کرنے اور فیصلوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتی. جس طرف ہوا چلی اسی طرف مڑ گیا. جس نے جو فیصلہ کیا سماج میں اسی کو قبول کیا، اسے کہتے ہیں عوام. دو حصوں میں تقسیم کیا، عوام اور خواص. اگر خواص جو فیصلے کرتے ہیں وہ بابصیرت ہو، وہ بافہم ہو، وہ پڑھے لکھے ہو، دنیا کے نشیب و فراز سے آشنا ہو، قوموں کے اندر جو فتنے و فسادات ہوئے ان کے وسائل اور اسباب سے آشنا ہو، عاشورہ کیوں واقع ہوا اس سے آگاہ ہو، جنگ جمل کیوں ہوا اس کے اسباب سے آشنا ہو، تاریخ کے تمام نشیب و فراز سے اگر خواص آشنا ہو جائے تو اس معاشرے کا کیا کہنا. اس معاشرے کی خوش قسمتی کے لیے اور کچھ نہیں چاہیے. وہ معاشرہ کامیاب معاشرہ ہے، وہ معاشرہ خوش قسمت معاشرہ ہے. لیکن اگر خواص دنیا دار ہو، خواص دنیا پرست ہو، خواص اپنی مفادات کو اہمیت دیتا ہو، خواص طرفدار حق نہ ہو، اپنی حق کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہو، تو اس معاشرے کا واویلا ہے. واویلا اس معاشرے کا کوئی بھروسہ نہیں. اس معاشرے اور اس قوم کی تباہی کے لیے اور کچھ نہیں چاہیے، بس دنیا دار خواص ہو، جاہ پرست فیصلے ساز ہو تو وہ تباہی کے لیے ہی کافی ہے. آپ واقعہ عاشورہ میں دیکھیں. ابا عبداللہ الحسین کو خط لکھنے والے عوام نہیں تھے، خواص تھے. 18,000 خطوط ذات ابا عبداللہ الحسین کو جنہوں نے مکہ کوفہ سے لکھا، سارے کے سارے کوفہ کے سرکردگان تھے، بزرگان قوم تھے، جن کی بات چلتی تھی کوفہ کے اندر، جن کے اصحاب تھے. انہوں نے حسین کو خط لکھا، یا حسین درخت تم کے اوپر پھل آئے ہوئے ہیں، بس آپ کے آنے کا انتظار ہے، پھلوں پکے ہوئے پھلوں کو اتارنے کی. بلایا. امام علیہ السلام نے سفیر بھیجا. سفیر حسین جب کوفہ کے اندر آ گئے تو امام کے سفیر حسین کے ہاتھوں 18,000 نے بیعت کی. سارے بیعت کرنے والوں میں سب سے پہلے جنہوں نے بیعت کی، عوام سے پہلے جنہوں نے بیعت کی وہ کون تھے؟ خواص تھے. بزرگان قوم نے پہلے بیعت کی. اور امام حسین کی سفیر کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے سب اول میں بیٹھنے والے بیچارے عوام نہیں تھے، خواص تھے. نماز کے بعد جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو عوام میں سے بعض تھے خواص سارے امام کو سفیر کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. سفیر کو چھوڑ کے جانے والے سب سے پہلے خط لے کے بلانے والے کے خواص
سفیر حسین کو تنہا کرنے والے بھی خواص، فیصلہ سازان قوم، اور مسلم کو گلیوں میں تنہا چھوڑنے والے بھی عوام نہیں تھے، خواص تھے، قوم کے فیصلہ ساز افراد تھے۔ عزیزو، مسلم کو جب لوگوں نے مسلم کی بیعت کی تو پیچھے سے ابن یزید کو خط لکھنے والے کہ فوراً کسی بندے کو بھیجے، ورنہ کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، کہ خط لکھنے والے بیچارے عوام نہیں تھے۔ عوام کی حیثیت ہی کیا تھی کہ حکمران وقت کو خط لکھے؟ خواص تھے، انہوں نے خط لکھا کہ بھئی مسلم ابن عقیل کی وہ مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، فوراً کسی ظالم اور جابر کو بھیجو۔ خط لکھنے والے کون تھے؟ خواص تھے، بزرگان قوم تھے۔ ابن زیاد جب آگئے آنکھوں میں پردہ ڈال کے، فقط آنکھ نکالے، سارا چہرہ چھپا ہوا ہے، بیچارہ عوام نے سوچا کہ ابا عبداللہ الحسین چونکہ آ رہے تھے راستے میں، پہلے سفیر کو بھیجا، اب خود حسین آ رہے تھے، عوام نے سوچا کہ سفیر حسین نے جب پیغام بھیجا تو حسین آ گئے۔ سارے عوام استقبال کے گئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کوفہ کی فضائیں عوام کی گونج سے گونج رہا تھا، عوام کی آواز لبیک یا حسین سے گونج رہا تھا۔ اس کو باحفاظت دارالامارہ میں پہنچانے والے کون تھے؟ خواص قوم تھے۔ دارالامارہ میں جا کے دیکھا تو حسین کہاں ہیں؟ وہ تو عبید اللہ ابن زیاد تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو کہ حسین مت کے تم کوفہ میں داخل ہو جاؤ تاکہ دارالامارہ میں آثاری عوام کی بھیڑ سے گزر سکے۔ کس نے سکھایا؟ کسی عوام نے سکھایا؟ نہیں، انہیں خواص نے جا کے سکھایا، طریقہ بتایا عوام میں گھسنے کا۔ عزیزو، اگر قوم کے اندر فیصلہ سازان قوم، بزرگان قوم، بات اور جن کے ہاتھ میں وہ بصیرت اگر ہو جائے، میرے 90 تلے انداز میں پہلے جملے میں کہہ دیا، اگر فیصلہ سازان قوم اگر بصیرت ہو جائے، پڑھے لکھے ہو جائے، دنیا دیدہ اگر ہو جائے، تو پھر دور اندیش اگر ہو جائے تو اس قوم کی خوش قسمتی ہے۔ لیکن اگر طرفدار حق نہ ہو تو اس قوم کی تباہی کے لیے یہی کافی ہے، کسی قسم کے اور کے ذریعے اور حربے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، خواص قوم کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ خواص قوم کو اٹھاتے ہیں، خواص قوم کو گراتے ہیں، خواص قوم کو ترقی دیتے ہیں، خواص ہی قوم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ لہذا خواص کی ذمہ داری ہے کہ وہ طرفدار حق بنے، وہ دنیا پرست نہ بنے، وہ جاہ پرست نہ بنے۔ مرحوم شیخ انصاری علیہ رحمہ، خدا رحمت کرے، ان کا ایک جملہ ہے، خواص قوم جس قوم سے، جس خاندان سے، جس محلے سے یا جس ملک سے تعلق رکھتا ہو، جس مکتب سے تعلق رکھتا ہو، خواص قوم کو چاہیے کہ وہ اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کرے، عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ عوام سے اپنے لیے خدمت لینے کی کوشش کریں۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اگر عوام کی خدمت کی کوشش کی تو خداوند متعال خود کو خود اسے معروف بنا دے گا، اسے عادل عزیز بنا دے گا۔ لیکن اگر وہ خود عادل عزیز ہونے کے لیے عوام کو استعمال کرے تو نہ خود عادل عزیز ہوگا، نہ خود نافذ ہوگا، نہ عوام کی خدمت ہو سکے گی۔ لہٰذا خواص قوم جو ہے وہ قوم کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ کربلا کے واقعے کے اندر پورے کے پورے جو مثال کوفہ سے، شام سے، بصرہ سے ابا عبداللہ الحسین کے قتل کے لیے عوام جو ہزاروں کی تعداد میں امٹ کر کربلا آ گئے، عوام نہیں آئے، سارے کے سارے خواص آئے۔ خواص نے بیچارے عوام کو تاریکی میں رکھ کے اٹھا کے کربلا میں لے کے آیا۔ اکثر کے تعداد میں جو کربلا میں تھے انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم کس کے مقابلے میں کھڑے۔ کربلا کے اندر جو ہزاروں افراد تھے ان میں سے اکثر کو پتہ نہیں تھا کہ ہم حسین کے مقابلے میں آئے ہیں، فرزند رسول کا مقابلہ کر رہے ہیں، کسی باغی اور خارجی کا مقابلہ کر، پتہ ہی نہیں تھا۔ انہیں فقط یہ کہا گیا کہ ہم ایک باغی کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ خواص
نے بزرگان قوم نے اس قدر انہیں تاریکی میں رکھا کہ انہیں پتہ بھی چلنے دے دیا کہ ہم حسین کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ آج تو کربلا میں جنہوں نے لے کر آیا اتنے سارے افواج کو، سپاہ کو، وہ کون تھے؟ خواص قوم تھے، بزرگان ملت تھے۔ کیا عوام اٹھ کے آئے؟ نہیں، عوام اٹھ کے نہیں آئے، بزرگان نے اٹھا کے لے کے آیا۔ اب حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام 6 مہینے سے زیادہ استقامت نہیں دکھا سکا۔ عوام ساتھ تھے امام حسن مجتبیٰ کے، لیکن خواص نے انہیں ساتھ رہنے نہیں دیا۔ بزرگان اس زمانے کے بزرگان قوم نے ساتھ رہنے نہیں دیا۔ کیوں؟ چونکہ امام حسن اگر استقامت کرتے تو ان کے مفادات کے ساتھ ٹکراتے تھے۔ مفادات کی جنگ جب سامنے آ گئی تو پھر مفادات کو ترجیح دیا، حجت خدا کو ترجیح نہیں دیا، ولی خدا کو تنہا کر دیا۔ امام حسن مجتبیٰ کے نیچے سے جائے نماز کھینچنے والے کون تھے؟ بیچارے عوام تھے کیا؟ نہیں، خواص قوم جن کے اثر رسوخ جو وہی تھے جنہوں نے حسن مجتبیٰ کو تنہا بھی کیا، آگ کے نیچے سے جائے نماز بھی کھینچا، آگ کے اوپر تلوار کا ضرب بھی لگایا، آگ کو گھوڑے سے گرایا بھی اور آگ کو صلح کرنے پر مجبور بھی کیا ہے، تو یہی قوم کے خواص تھے، بزرگان بے بصیرت لوگ تھے اور دنیا دار لوگ تھے، جاہ پرست لوگ تھے، منصب پرست لوگ تھے، دولت پرست لوگ تھے، اقتدار پرست لوگ تھے۔ عجیب بات ہے، اگر خواص قوم نہ چاہے تو قوم کے اندر زمانے کا امام بھی کچھ نہیں کر سکتے، حجت خدا بھی تنہا رہ جاتے۔ لہذا خواص قوم کی ہر قوم ملت کے اندر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک بابصیرت فرد کے اعتبار سے، طرفدار حق کے اعتبار سے قوم اور ملک و ملت کی خدمت کی جائے۔ عزیزان گرامی، میں زیادہ طولانی گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا۔ اس زمانے کے اندر یزید نے اس قدر عوام سے قدرت تحلیل کو چھینا، قدرت فیصلے کو عوام سے چھینا، قدرت احتجاج کو عوام سے چھینا، قدرت گفتگو کو عوام سے سلب کیا کہ کچھ بھی یزید، آل یزید اور خواص یزیدیان کرتے ان کے سامنے چون و چرا کرنے کی ہمت عوام کے پاس موجود ہے۔ اس قدر عوام کو قدرت سے، توانائی سے محروم کر کے رکھا، عوام کو کچھ کہنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، زیارت عاشورہ میں آپ نہیں کرتے؟ زیارت عاشورہ میں کرتے نا، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد۔ پروردگار لعنت ہو ان لوگوں پہ جنہوں نے ظلم کی بنیاد ڈالی ہے، جنہوں نے ناانصافیوں کی بنیاد ڈالی ہے۔ عوام کے اوپر لعنت نہیں کیا۔ کربلا کی ظلم کی بنیاد کس نے ڈالا؟ خواص نے ڈالا۔ خواص قوم اگر ظلم نہ کرتے، خواص قوم اگر انہیں تاریکی میں لا رکھ کے کربلا لے کر نہ آتے، خواص قوم بزرگان قوم انہیں نہ کہتے کہ ہم خارجی کے مقابلے میں جا رہے ہیں، خواص قوم اگر نہ کہتے کہ ہم باغی کے مقابلے میں جا رہے ہیں، خواص قوم اگر حقیقت کو بیان کرتے کہ بھئی تم نے جانا ہے یا نہیں جانا تمہاری مرضی، ہم جا رہے ہیں حجت خدا، ولی خدا، ہر زمانے کے امام حسین کے مقابلے میں جا رہے ہیں، اور وہ تھوڑی آ جاتے بر محمد آل محمد صلوات۔ بس علیہ نہیں رہا ظلم کی ابتدا جو بھی کرے اس اول ظلم کرنے والے کے اوپر زیارت عاشورہ کے اندر لعنت بھیجی ہے۔ کربلا کے اندر جنہوں نے ظلم کی بنیاد ڈالی، جنہوں نے ظلم کی ابتدا کی، خواص تھے وہ سارے کے سارے، بزرگان قوم تھے وہ سارے کے سارے، اور فیصلہ سازان ملت تھے وہ سارے کے سارے۔ انہی نے اپنی مفادات کی خاطر سارے کے سارے عوام کو تاریکی میں رکھ کے ارض نوا کے اوپر لے کر آیا۔ عزیزان محترم، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو سماعت فرمائے، اس میں تیزی سے گزر رہا ہوں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس اقتدار آئے تو علی کی جو عادلانہ نظام تھے، اس نظام کے اندر عوام بھی تھے، خواص بھی تھے۔ علی نے ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا، خواص اور عوام کو برابری کے بنیاد پر علی نے دیکھا، ایک ہی دسترخوان پہ بٹھایا سب کو، یہ نہیں دیکھا یہ امیر
برداشت نہ ہو سکا. بزرگان ملت کے لیے ناقابل برداشت تھا. انہوں نے کہا کہ علی تو ہر کسی کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم جو قوم کے بزرگان ہیں، ہم فیصلہ سازان قوم ہیں، ہمارے لیے بھی وہی نگاہ ہے، اور جو فقراء قوم ہے، عوام ہے، اس کے لیے بھی یہی نگاہ ہے. کم از کم امیر المومنین کو تو علی کو تو چاہیے کہ ہمارے ساتھ کوئی تھوڑی سی وہ الگ سے سلوک کریں، ہمیں اچھا مقام دے دیں، بیت المال سے ہمیں زیادہ مال دے دیں، ہمارے لیے لوگوں کے سامنے زیادہ اہمیت دے دیں. علی کا عادلانہ نظام سب کے لیے برابر، جس طرح خدا کا عادلانہ نظام کے اندر سب برابر ہے. خدا کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، خدا کی نگاہ میں سب برابر ہے، امیر بھی، غریب بھی، فقیر بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جب خدا کی نگاہ میں سب برابر ہے تو امیر المومنین کی نگاہ میں بھی سب برابر ہے. علی نے ہر ایک کسی کے اوپر ایک ہی نظام رائج کیا. قوم کے بزرگان کے لیے ناقابل برداشت تھا. خواص قوم نے اسے برداشت نہ کیا. 4 سال 9 مہینے کے اندر اندر اسی خواص قوم نے، اسی بے دینوں، بے بصیرتوں، جاہلوں، نادان بزرگان قوم نے امیر المومنین علی بن ابی طالب کے سامنے 3 جنگیں کھڑی کر دی. جنگ جمل و نہروان و صفوان، اور امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کو چلنے نہیں دیا. فقط یہی وجہ تھی. عوام علی کے سامنے سر تسلیم خم تھے. یہ بات بھی آج سنتے جائیے. خواص علی کو تسلیم کرتے تھے، حسن مصطفیٰ کو تسلیم کرتے تھے، ابو عبداللہ حسین کو تسلیم کرتے تھے، لیکن برداشت نہیں کرتے تھے. بڑی بات یہ ہے. تسلیم تو کریں کہ مجبوری ہے. خدا نے جب انہیں حجت خدا بنایا ہے، خدا نے انہیں معنوی طاقتوں سے نوازا ہے، تو تمام خواص و عوام نے ان حسنیوں کو قبول کیا، تسلیم کیا، لیکن خاطر میں نہیں لاتے تھے، لیکن انہیں برداشت نہیں کرتے تھے. کیوں؟ چونکہ مفادات کی جنگ تھی، ذات پات کی جنگ تھی، خاندان کی جنگ تھی، اقتدار کی جنگ تھی. علی نہیں. کمال یہ ہے ذاتی مفادات سے ٹکرانے کے بعد بھی ذاتی مفادات کو چھوڑ کے اگر ملک و قوم کی خدمت کرے. کمال یہ ہے ذاتی مفادات کو عوام کے لیے قربان کر دے، پھر کمال ہے. اب امیر المومنین کے حکومت کو چلنے نہ دینے والے عوام تھے کیا؟ علی کے خلاف جنگیں کھڑی کرنے والے عوام تھے کیا؟ عوام کی کوئی غلطی نہیں ہے. عوام کی غلطی صرف یہی ہے کہ وہ جاہل تھے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا. لیکن خواص نے اپنی مشکلات کے حل کے لیے، اپنے اقتدار کے حصول کے لیے، اپنی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا؟ امیر المومنین کی حکومت کو چلنے نہیں دیا. اب عبداللہ حسین کو کربلا میں لانے والے بھی خواص. آپ یہ خدمت مثال تو عرض کروں. عبید اللہ ابن زیاد جب کوفہ کے اندر آ گئے تو پھر قاضی شریح کا نام آپ نے سنا ہے، لیکن ممبروں پہ کم بیان ہوتے ہوں گی شاید. قاضی شریح کیا تھے؟ عوام تھے بیچارے؟ نہیں تھے. قاضی شریح خواص تھے، کوفہ کا سرکردہ تھا، اکابر قوم تھے، بزرگ ملت کوفہ تھے. میں یہاں پر نکتہ عرض کروں گا، آج یہ نکتہ مجھ سے سنتے جائیں. واقعہ کربلا کے وقوع کے اندر خدا کی قسم میں نے تاریخ کے نشیب و فراز کو دیکھا. اگر یہی قاضی شریح اگر سچا کردار انجام دیتا تو واقعہ عاشورہ کسی اور طریقے سے انجام پاتا. حسین قتل نہ ہوتے، مسلم تنہا نہ ہوتے، کوفہ میں مسلمان ہوتے لیکن مسلم تنہا نہ ہوتے. اتنے سارے مسلمانوں میں ایک مسلم کا تنہا ہونا خواص قوم کی بے حیائی اور بے دینی کی دلیل ہے. یہ قاضی شریح نے آ کے کیا کہا؟ کوفہ کے اندر فتویٰ جاری کیا. اب عبداللہ حسین فرزند امیر المومنین، دلبند زہرا مرضیہ، نواسہ سید الاولیاء سید الانبیاء، واجب القتل ہے. اسی قاضی شریح نے کہا. حسین کے قتل کے فتویٰ دینے والے کیا بیچارے عوام تھے؟ عوام کو موٹیویٹ کرنے والے، عوام کو بھڑکانے والے، اکسانے والے، کیا یہی عوام میں سے کوئی تھا؟ نہیں ہے. یہ بزرگان قوم ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں بزرگان قوم اگر سدھر گئے
فیصلہ سازان ملت اگر سدھر گئے تو سارے کے سارے عوام سدھر گئے، لیکن اگر فیصلہ سازان قوم اگر دنیا پرست ہو جائے، وہ خراب ہو جائے تو پوری ملت خراب ہو جائے۔ قاضی شریح کی اصل اتنی بات چلتی تھی کوفہ کے اندر، قاضی شریح کے لیے لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے، چونکہ وہ ایک مذہبی اور سیاسی منصب پر فائز تھے۔ مذہبی اعتبار سے بھی منصب خلافت پر وہ فائز ہے، سیاسی اعتبار سے بھی، انتظامی اعتبار سے بھی، حکومت کی طرف سے بھی وہ کیا ہے؟ جج ہے، قاضی ہے، فیصلے کرنے والے ہے۔ اس کی بات چلتی تھی، اسی لیے عبید اللہ ابن زیاد نے اسے کہا، اسے کچھ مال دولت سے نوازا، کہا فتویٰ جاری کرو، حسین کے قتل واجب ہے، چونکہ زمانے کے خلیفہ کے خلاف اس نے قیام کیا، اس نے فتویٰ دیا۔ اگر وہ فتویٰ نہ دیتے تو جتنے افراد کوفہ سے حسین کے مقابلے میں آئے ہیں اس میں سے 10% بھی نہ آتا۔ اسی بزرگ قوم قاضی شریح کی وجہ سے۔ ایک اور دلیل آپ کی خدمت میں عرض کروں، حالی ابن عروہ بزرگ قوم تھے، متدین اور مخلص تھے۔ جب اس کو اسیر کیا گیا، گرفتار کیا ابن زیاد نے، مسلم کے نہ دینے پہ، حوالہ نہ کرنے پہ گرفتار کیا گیا، تو حالی ابن عروہ بہت بڑا آدمی تھا، اس کے تقریباً کئی ہزار، 4000 اس کے ماننے والے آ کے دارالحکومت کو گھیرے میں لیا۔ کہا ابن زیاد حانی ابن عروہ کو ہمارے حوالے کرو صحت و سلامتی کے ساتھ، ورنہ دارالحکومت کے ساتھ تمہیں ختم کیا جائے گا۔ 4000 نفر نے اس زمانے کے پارلیمنٹ کو گھیرے میں لیا۔ ابن زیاد ڈر گئے، اس نے پھر اسی مہر کو استعمال کیا، قاضی شریح کو بلایا، اس کو پتا تھا اس کی بات چلتی ہے، قاضی شریح کو بلایا، بلا کے کہا جاؤ اس 4000 کے نفر سے کہو حانی ابن عروہ صحیح و سالم ہے، وہ ابن زیاد کی حفاظت میں رکھا ہوا ہے۔ کاش وہ جا کے جھوٹ نہ بولتا، جھوٹ نہ بولتا، وہ جا کے قوم کے سامنے کہہ دیتا حانی ابن عروہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اس کے اوپر ظلم ہوا ہے، اس کے اوپر ستم ہوا ہے، وہ تمہیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ اگر کہتے تو ابن زیاد وہیں پر ختم ہو جاتا، دارالامارہ منہدم ہو جاتا، وہ ظالم جابر حکمرانوں کی طاق نیست و نابود ہو جاتی تاریخ۔ لیکن اس بزرگ قوم نے، اس دنیا پرست نے، اس بے بصیرت نے، اس بے دین و بے شرم و حیا بزرگ نے کیا کیا؟ جا کے 4000 نفر جاننے ماننے فداکاروں سے کہا تم لوگ آرام سے واپس جاؤ، میں ضمانت لیتا ہوں تمہارا حانی ابن عروہ بالکل صحیح و سالم حفاظت سے تحت رکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے اعتماد کیا، کیوں؟ چونکہ وہ بزرگ قوم تھا۔ لوگ کیا سمجھیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ دنیا پرست ہو چکا ہے، اس کے اوپر اعتماد کر کے 4000 کا جانسار چلے گئے اور اسی رات ابن زیاد نے حانی ابن عروہ کو شہید کر دیا۔ یہ ساری کربلا کے لیے مقدمات، چاہے بصرہ سے ہو، چاہے شام سے ہو، چاہے کوفہ سے ہو، چاہے جس علاقے سے بھی ہو، تاریخ کے نشیب و فراز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس زمانے کے بزرگوں نے اور خواص نے سارا کچھ کیا ہے۔ عزیزو، ضرورت اس امر کی ہے فیصلہ سازان قوم اپنے آپ کو دیندار بنائیں، طرفدار حق بنائیں، دنیا پرست نہ بنائیں، اپنی شناخت کروانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ قوم و ملت کی خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم سب کی جو ہے خدمات اپنی درگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں گے۔ بس عزیز و زحمت تمام کر دی، مجھے آگے اور بھی تقریباً 3 مجلس ابھی اسی صبح 10 بجے تک مجھے پڑھنی ہے، لہٰذا مجھے اپنی آواز کو تھوڑا سا بچانا ہے، لہٰذا میں آگے بڑھوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دنیا سمجھ رکھی ہے کہ عزاداری جو ہے وہ رکنے والی چیز ہے، یہ دنیا کے خام و خیال ہے۔ میں جو عزاداری کو روکنے کی کوششیں کرتے ہیں ان دشمنان عزاداری سے یہی کرنا چاہوں گا، تم ذرا اپنے آباء و اجداد کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، تمہاری بنی امیہ کے ظالم جابر حکمرانوں نے اقتدار استعمال کیا، طاقتیں استعمال کی، ایڑی چوٹی کے زور لگائے حسین ابن علی کو ختم کرنے کی، عزاداری کو روکنے کی، اور قبر حسین ابن علی کو منہدم کرنے کی کتنی کوششیں کی۔ اب یہ ہمیں ذرا دکھاؤ نا، کدھر ہے تمہارے یزید کا قبر، کدھر ہے تمہارے بنی امیہ کے حکمرانوں کے قبور؟ سب خاک و خون میں مل گئے، ان کی ہڈیاں بھی نہیں ہے، ان کے آثار بھی نہیں ہے،
مجھے یہی معلوم ہے، اس منبر سے میں یہی کہنا چاہوں گا، یزید کا نام آج بھی اگر کوئی لیتا ہے تو گالی کے طور پر لیتا ہے، عزت سے کوئی بھی نہیں لیتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، یا رسول اللہ، حیدری، یا حیدریت، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، زہرا کے لال پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بنی امیہ ختم ہو گئی، 1000 مہینہ بنی امیہ کی حکمرانی تھی خواص کی وجہ سے، 1000 مہینہ بنی امیہ اقتدار میں رہنے والے بنی امیہ آج کہاں ہے؟ مر گئے نا سب، ختم ہو گئے نا سب، نیست و نابود ہو گئے سب، لیکن حسین تیرے اوپر ہماری جانیں قربان ہے۔ حسین آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ رہیں گے، قیامت تک حسین زندہ رہے گا، حسینیت زندہ رہے گی، یزیدیت مر گئی ہے، اس کا کوئی نام لینا موجود نہیں ہے۔ آج کل کے جلوس میں لوگ نعرے لگاتے رہے، یزید ہمارا لیڈر ہے، خدا تمہیں، ہماری دعا ہے منبر حسین پہ بیٹھ کے، خدا تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں یزید کے ساتھ محشور کرے، تمہارا حشر بھی یزید جیسا حشر ہو۔ عزیزان گرامی، بنی امیہ کی کوششیں حسین اور حسینیت کو نہ مٹا سکے۔ آگے بڑھیے، بنی عباس کی حکمران اور حکومتیں، ساری کی ساری سلطنت عباسیہ حسین کے قبر کو مٹانے کی کوشش کی، کئی بار قبر حسین کو گرا دیا، کئی بار قبر حسین میں پانی چڑھا دیا تاکہ حسین کا نام لے وہ نہ رہے، حسین کا اثر باقی رہے۔ مجھے بتائیے نہ آ رہے ہوں، کدھر ہے بنی عباس کی وہ حکومتیں، کدھر ہے وہ بنی عباس کے بزرگان کی قبریں؟ حسین کے قبر آج بھی 14ویں کی چاند کی طرح فرش پہ دنیا عالم پہ چمک رہے ہیں۔ آج دنیا کا ہر قوم حسین کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، تم پہچانے یا نہ پہچانے، تم قبول کرے یا نہ کرے، جو تم نے نعرہ لگا یزید ہمارا لیڈر ہے، یہ تمہارے بے ضمیری کی دلیل ہے، لیکن دل کی آواز کبھی نہیں ہے۔ تمہاری دل میں بھی انسان ہونے کے اعتبار سے دل میں حسین بستا ہے۔ کسی شاعر نے نہیں کہا انسان کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ تمہاری بھی دلوں کی آواز حسین ہے، لیکن مفادات کی جنگ ہے، اقتدار کے لیے، ذاتی فوائد کے حصول کے لیے تم ایسے نعرے لگاتے ہیں، عزاداران حسین کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ بنی امیہ کی حکومتیں ختم ہو گئی، بنی عباس کی حکومتیں نیست و نابود ہو گئی، کوئی آثار باقی نہیں ہے، حسین آج بھی زندہ ہے۔ اے دنیا والوں، یہ بھی یاد رکھیں، اس عزاداری کو بچانے کے لیے، زیارت حسین کو بچانے کے لیے، قبر حسین کی حفاظت کے لیے، مجالس ابا عبداللہ حسین کی بقا کے لیے حسین کے ماننے والوں نے اپنی آنکھیں نکلوایا ہے، اپنے ہاتھ کٹوائے ہیں، اپنے پاؤں کٹوائے ہیں، اپنی جانیں قربان کرتی ہے، ان سب کے خون کا اثر ہے، باقی رہے گی آزاداری ہمیشہ۔ لہذا مٹھی پر دہشت گرد اور ظالم و جابر باز افراد اگر چاہتے ہیں کہ آزاداری رک جائے، تمہارے خواب و خیال ہو سکتے ہیں، ممکن ہے کوئی ڈی سی کے نام سے، کوئی ایس سی کے نام سے کوئی دنیا پرست تمہیں مل گیا ہو، وہ بھی اپنے اقتدار کی جنگ میں مصروف ہے، وہ بھی نیست و نابود ہونے والا ہے، وہ بھی اپنی بقا کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، ورنہ اس کے بھی دل کی آواز حسین ابن علی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں ان دہشت گردوں کے خلاف جنہوں نے کلواری کی سرزمین پہ عزاداران ابا عبداللہ حسین پہ پتھراؤ کیے، نہ صرف عزاداروں پہ بلکہ اگر تمہارے اندر ذرا برابر بھی دین ہوتا، ذرا برابر بھی دینداری ہوتی، ذرا برابر بھی شعائر اہل بیت کی اہمیت ہوتی تو مسجد الرضا کے اوپر پتھراؤ نہ کرتے۔ مسجد الرضا کے در دیوار اور ٹوٹی ہوئی شیشیاں آج بھی گواہی دے رہی ہے، جنہوں نے پتھراؤ کی ہے وہ دین سے، دنیا سے، حسین سے، پیغمبر سے، قرآن سے، کعبہ سے، اسلام سے، مذہب سے، خدا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا شدید الفاظ میں ہم مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں فی الفور ان دہشت گردوں کو، ان کافر نما دہشت گردوں کو فوراً گرفتار کر کے
قرار واقعی سزا دی جائے۔ عزیزان گرامی، زمتمن کر دیا ان کی حسین کو مٹانے کی کوششیں بہت ہوتی ہوئی ہیں۔ یزید نے کتنی کوششیں کی، قتل حسین ہوا، خون حسین بہایا گیا، ارض نینوا کو خون حسین سے سیراب کیا گیا، لیکن یزید کی پیاس نہیں بجھی۔ اس پیاس کے نہ بجھنے کی وجہ سے آج بھی یزیدیت جو ہے خون حسین اور حسین کے چاہنے والے جو خون کے پیاسے ہیں۔ عزاداروں، عاشورہ کے بعد شہادت حسین کی خبر میں نے عرض کی کروں کہ قتل حسین کے بعد کوفہ کربلا کی سرزمین میں فضا میں ایک آواز گونجی، اللہ قد قتل الحسین بکربلا۔ حسین کربلا کے اندر مارے گئے، شہید ہو گئے۔ عزاداروں، نام سے یا فضا قبیلو یا صدام بلند گونا، خاندان اہل بیت اطہار گولم کو تنجل کا موقعی مولا باہر نمت۔ عزاداروں، ظالم کنیو سبقمت شہادت حسین صوفش اللہ عمر سعد ذر اللہ لفون عشقیہ خاندان اشمت تحالت یا حملہ نسکی لنگا ناسی خیمون بتامت خیمون گامت سگت تبرکات اہل بیت غارت بت یوتمین عزاداروں یزید آل یزید شبت کو حکم دلو سرحائے شہدہ کن کا ہمیں جدا نسکی لنگی عزاداروں ظالم کنوں سے عبدال شریف ہے اب عبداللہ الحسین کا دیگر کنی سر مبارک کن جدا بت گاموں کے نیتا ہے بلندت سب شہدہ کن گاموں مختلف قبیلائی و تقسیم بت بسے سرحا کنی نامی پریلے کھیت عزاداروں و جملے اتگار بت تمام سر کن جدا بن کھیس سر کن سیالا سر چیزی کم تھوت پھیلو عزاداروں سر مبارک کی کھامت من دیکھی آج بہلو جب مساقی سر باری کلے مزنیت نانی ساری ازغر ششمہ ہو شہید صوفش اللہ حسین دے مردیس کو نلاش کو کھلے خیمی جب لکھا سپا ازغر علاج کو دفن نہ سپا ازغر سر مبارک کو کھلے تو کفر سال حکم دلو گام سی تنجیر کن کھلے زمین کربلائی سمن کھلی ازغر بدن کو پیدا بسیو بسی عزاداروں کبو ویسی دیر کن کھلے دیلوں کھلے زمین کربلائی سمن کھلت مرسے چکے تو ملچ دوت ازغر